السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ لوگ مجھے شکریہ ضرور بولو گے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہر وہ مسلمان، ہر وہ مومن جو مصیبت میں ہے، غم میں ہے، ٹینشن میں ہے، پرابلم میں ہے، اس کو بہت سکون ملنے والا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، بہت غور سے اس حدیث کو سنیے گا، بہت کام کی بات ہے آپ کے لیے اس حدیث میں۔ حدیث کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، خوب درود شریف میں آپ پر بھیجتا ہوں، اتنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود شریف کے لیے وقف کروں؟ تو ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر یہ درود شریف تو بہت کثرت سے بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو دعا کا وقت ہے اس میں سے میں کتنا وقت درود شریف کے لیے نکالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا 1/4، کیا یہ صحیح ہے 1/4؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، نصف وقت مقرر کر لوں، یعنی دعا کا آدھا وقت مقرر کر لوں، آدھے وقت میں دعا اور آدھے وقت پر درود شریف پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ ابھی صحابی نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، 2/3 مقرر کر دو، یعنی اور بڑھا دوں وقت درود و سلام کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اب آگے سنیے گا۔ ان صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ساری دعا کا وقت، میں اپنے تمام ذکر و اذکار کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں، اب میں سارے ٹائم درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو یہ تمہارے سارے دکھوں، سارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ کیا فرمایا حضور نے کہ اگر تم درود شریف ہی پڑھ رہے ہو تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے غموں کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا اور تمہارے دکھوں کو بھی یہ کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، درود شریف پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ درود شریف کا یہ فائدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صحابی نے سنا اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ اپنے دکھوں کے لیے، اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی غم ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ بہت گناہ کر چکے ہو، زندگی میں درود شریف خوب پڑھو، اگر دعا کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے تب بھی درود شریف پڑھو۔ درود شریف کے صدقے میں، درود شریف کی برکت سے اللہ بن مانگے آپ کو وہ سب دے دے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ مجھے امید ہے کہ درود شریف کی یہ فضیلت سننے کے بعد، اس حدیث کے سننے کے بعد آپ کو یہ شکریہ تو ضرور کہو گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو درود شریف کی یہ فضیلت سن کر درود شریف پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔